عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. 2019 yılının 12 Şubat Cuma günü
اما قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا تسلسل قائم کیا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے ہمیں وہ اعمال بتائے ہیں جو کرنے میں وقت کم لگتا ہے، اجر میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو عشرہ ذی الحجہ کے قیمتی ایام میں قیمتی اعمال، یہ باب اظہر من الشمس ہے کہ مالک ارض و سما نے انسان کو بے شمار مواقع سے نوازا ہے۔ جس طرح ایک تاجر تجارت کرنے والے کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسی طرح اعمال خیر کو کرنے والا انسان، خیر کے کام کرنے والا، خیر کو اپنے دامن میں بھرنے والا، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ سیزن بنایا ہے۔ اس کو آپ نیکی کا سیزن کا نام دے سکتے ہیں کہ یہ نیکی کے سیزن کا نام ہے۔ بہترین ایام ہیں، ایسے قیمتی ایام، ایسے دن دنیا میں اور نہیں ہیں۔ مالک ارض و سما قسم کھا کر کہتے ہیں والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی اہمیت کو واضح کیا ہے تاکہ یہ حضرت انسان سمجھ سکے۔ ان میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان میں ایسے کام کرنے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں بہت اونچا مقام ملا ہے۔ سنیے، یہ وہ ایام ہیں، حج ان ایام میں ہوتا ہے۔ جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اس کے فریضے کی ادائیگی ان ایام میں مکمل ہوتی ہے۔ روزہ ان ایام میں رکھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ان ایام میں کی جاتی ہے، اور اس طرح ذکر و اذکار، توبہ، استغفار کا اہتمام خصوصی طور پر ان ایام میں کیا جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ذکر و اذکار کے ترانے اور نغمے، رب کی کبریائی کے بول آپ کی زبان پر آج جائیں، آپ نے سعودیہ میں اللہ آپ کو لے جائے، آج بھی وہاں توحید کا ترانہ، توحید کا نغمہ گایا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہ ایام آئے ہیں توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ ایام آئے ہیں توحید کا ذکر لے کر آئے ہیں، یہ ایام آئے ہیں صحیح العقیدہ کے لیے بہترین پیکج لے کر آئے ہیں۔ اے حضرت انسان، اپنے عقائد کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اور جو انہیں پہلے گناہ کیے ہیں توبہ استغفار کر کے اپنے رب کی نازل ہو کر اپنے رب کی جانب لوٹ آ۔ دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ بچے کو آگ کرتے ہیں، جاؤ تیرے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کل ہی ایک میسج سنا ہے، لڑکا جاتا ہے انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے، یہ کون ہے جس کو والدین نے جھٹکا اور آگ کیا ہے؟ یہ آگ ہوا ہوا بچہ اپنے والدین کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر پکارا شہر سے نکلتا ہے اور انڈیا پہنچ جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو کیوں آیا ہے؟ کہاں میرے والدین نے آگ کر دیا ہے، میری نافرمانی کی وجہ سے، میری گستاخی کی وجہ سے میں تنگ آ گیا ہوں، میں نے وطن چھوڑ دیا ہے، میں اپنے وطن سے تنگ آ گیا ہوں، میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت انسان جو رب العالمین ہے، وہ پرور دعا عالم فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ کرنے والے خطا کار انسان
دن بھی گناہوں میں گزرتا ہے، رات بھی گناہوں میں گزر جاتی ہے، جوانی بغاوت میں گزر جاتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی گناہ کرتا تو نظر آتا ہے، لیکن میرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حضرت انسان، جب بھی تجھے فرصت ملے، جب بھی تجھے موقع ملے، جب بھی تجھے چانس ملے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں تجھے آگ کرنے والا نہیں ہوں، میں تجھے در سے بھگانے والا نہیں ہوں، صرف نادم ہو کر آنسو تو گرا، میں تیرا رب تجھے ایسے نوازوں گا جیسے تم نے دنیا میں رہ کر گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اس کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اس کے لیے رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اتنی وسیع ہو جاتی ہیں، وہ کتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی بات ماننے والا بن جائے، بات ماننے والوں کی سب میں شامل ہو جائے، اللہ سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، سید الاستغفار کا اہتمام، روزہ کا اہتمام، تکبیرات کا اہتمام، اور اسی طرح اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، ان ایام میں اللہ رب العزت سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق دے تو انسان کو، جانور کو خرید کر جو بے عیب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، جس کی آنکھ میں کوئی کانا پن نہیں، جس کی ٹانگ میں کوئی نگلا پن نہیں، اور جس کے جسم میں ہڈیاں نہیں آتی بلکہ وہ موٹا تازہ جانور ہے، اس کو خرید کر راہ خدا میں قربان کرنا، یہ بہترین عمل ہے۔ قیمتی ایام میں اگر کوئی قیمتی عمل ہے تو حج کے بعد قربانی کا عمل ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے سامعین حضرات، مال کے ارض و سما کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں، الا انبئکم، اور دنیا کے زندگی بسر کرنے والوں، دنیا کے لوگوں، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں، کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں، کیا تمہیں میں بتا نہ دوں؟ جی ہاں بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول آپ کس چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خیر اعمالکم، دنیا میں آپ بہترین اعمال کرتے ہیں، بہترین سے بہترین اعمال کرتے ہیں، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری کارکردگی بہتر سے بہتر بن جائے، میں دنیا کی نظر میں بہتر سے بہترین انسان بن جاؤں۔ میں تمہیں ایسا عمل بتا کے جاتا ہوں، تم وہ کر لو گے، تم بہترین بن جاؤ گے۔ ہاں ہاں اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، آپ کا وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں بہت پاکیزہ عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہاری درجات کی بلندی کے اعتبار سے وہ تمہیں اونچا لے جانے والا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَخَيْرُكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ، تم سونا خرچ کرتے ہو، تم چاندی خرچ کرتے ہو، تم پیسہ روپیہ خرچ کرتے ہو، اس پیسے روپے خرچ کرنے سے، اس سونا چاندی خرچ کرنے سے وہ بہترین عمل ہے۔ ہاں ہاں اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے۔ آپ پھر فرماتے ہیں ہاں ہاں اس سے بھی وہ بہتر ہے، اس سے بھی وہ زیادہ اجر کے لحاظ سے اچھا ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو، دشمن تمہاری گردن کاٹے، تم اپنے دشمن کی گردن کاٹو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرو، اور تم اپنے دشمن کو مارو، وہ تمہیں شہید کر دے، اس سے بھی زیادہ اجر والا عمل ہے۔ ہاں ہاں اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان سے ایک ہی جملہ بولا ہے، ایک ہی جملہ بولا ہے۔ ترمذی کی 3777 نمبر روایت ہے، اور اسی طرح ترغیب کی 1493 نمبر روایت ہے۔ ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، دنیا میں بہترین سے بہترین چیز، عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ توفیق دے۔ پھر قیمتی ایام میں کیا جانے والا ذکر تو اور بہتر ہے، ان ایام میں کیا جانے والا ذکر تو اور قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی خزانہ، اتنا انمول وظیفہ
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس سے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں جو بھی بندہ عمل کرتا ہے، ان ایام میں کیا جانے والا عمل، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان ایام میں، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا قیمتی ہے، اتنا اچھا ہے کہ ایک اپنے مال کو لے کر نکلتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، نہ جان واپس آتی ہے، نہ مال واپس آتا ہے، نہ جان واپس آئی ہے، نہ مال واپس آیا ہے۔ یہ قیمتی خزانہ اپنی جان کو قربان کر کے، قیمتی جان کو قربان کر کے نہ لوٹتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھا ہوا انسان کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔ یہ عام جملے ہیں، جو سادہ سے جملے ہیں، جو ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، ہر بوڑھا پڑھ سکتا ہے، ہر مریض پڑھ سکتا ہے، ہر نوجوان کی زبان پہ یہ جاری ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھنے والا، یہ عمل کرنے والا ان ایام میں اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا، اس کے اجر کو پہنچ جاتا ہے جو نہ مال واپس آتا ہے، جس کا نہ جان واپس آتا ہے۔ شہید کے برابر اگر ثواب مل رہا ہے تو ان قیمتی ایام میں، ان قیمتی دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کا اجر مل رہا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اچھا بھی اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ صرف ذکر ہی ہے؟ نہیں، ہر وہ نیکی جس کو نیکی کہا جاتا ہے، وہ اپنے سے کر، بڑوں سے کر، بڑھاپے میں والدین سے کر، عزیز رشتہ دار سے کر، جس کو